لوکل گورنمنٹ سے اگر مراد فیصلہ سازی لوکل ہو اور لوکل لیول پر جو بنیادی فیصلے ہیں روزمرہ کے ان کی زندگی کے ہو جائیں، خود ہی لوگ اس کے لیے اپنے لیڈرز منتخب کریں، وہ ان کے ہی آگے جواب دہ ہوں، ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں ان پر مکمل اختیار ہو، اور اونچی سطح کی گورنمنٹ جو ہے جیسے صوبائی حکومت ان تک ان کو رسائی ہو اور ان سے رابطہ ہو، اور مل کر وہ پھر یہ کام کر سکیں، سہولیات بھی مہیا کر سکیں۔ لیکن اس میں زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے کہ نچلی سطح پر اپنے مقدمات کے فیصلے کر سکیں، پنچایت ہو یا ان کے لوکل کورٹس ہوں، کہ اپنی لوکل لیول کی پولیس، خاص طور پہ پولیسنگ کا جو وہ فنکشن ہے جس میں بنیادی سیکیورٹی اور حفاظت والا، وہ لوکل لیول پہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اس میں یہ ہے کہ ریسورسز، جتنے بھی زیادہ سے زیادہ ریسورسز لوکلی پیدا کیے جا سکتے ہیں، لوکل ہی ٹیکس ہو جو وہیں کا وہیں خرچ ہو، اور انہی نمائندوں کو اس پہ اختیار ہو کیا ٹیکس لگائیں، کتنا لگائیں، اور اسی کے مطابق پھر وہ فیصلہ کریں گے نا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے تو ہم یہ نہیں بناتے۔ اور اگر وفاقی حکومت کو وہاں قریب سے موٹر وے گزارنی ہے تو وفاقی حکومت اپنے پیسے، لیکن اب جو طریقہ ہے کہ سارے پیسے پہلے جاتے ہیں صوبے میں یا وفاق میں، اور پھر وفاق سے نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت صوبے کو آ جاتے ہیں، اور پھر صوبے کی مرضی ہے جتنا چاہے نچلی سطح پہ دے یا نہ دے۔ صوبہ بھی اور وفاق بھی کوئی اختیار آگے دینے کو، چاہے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو۔ 18ویں ترمیم بھی ہوئی لیکن محکمے وفاق نے نہیں دیے، پیسہ آ گیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت صوبوں کے پاس، وہ اس پہ اور ان کے مزید بڑھ گئی طاقت۔ وفاق نے اپنے فیصلے کے وہ اسی طرح بیٹھے ہیں، وہاں سے زیادہ محکمے نیچے نہیں آئے۔ ان کو 6-8 سبجیکٹس ہیں کانسٹیٹیوشن کے، جو 6 منسٹریز ہو جائیں وہاں، ڈویژنز یا منسٹریز ہو جائیں، لیکن نہیں، وہاں 40 سے زائد منسٹریز ہیں، اور ہزاروں ایسے ادارے ہیں جن کا وہاں وجود نہیں ہونا چاہیے، وہ صوبے لیول پہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح صوبائی حکومت، ہر چیز، ہر ملازم جو ہے وہ صوبائی سطح پہ رکھا جائے گا، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ میں کام کرے۔ ٹھیک ہے، کچھ نچلی سطح کے ملازمین لوکلی ریکروٹ ہوتے ہیں جیسے صفائی والے، بس نچلی ہی سطح پہ ہے۔ کلارک بھی بھرتی زیادہ تر یا اسسٹنٹس یا اس طرح کے پروفیشنلز جو ہیں چھوٹے، وہ سب صوبہ بھرتی کر کے بھیجتا ہے، اور خود پھر انہی کا ٹرانسفر، پوسٹنگ، ان کی تنخواہ پہ کنٹرول، ہر چیز پہ فیصلہ سازی جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جی آپ کہیں کہ جی پانی کا نظام لے لیں، یعنی کہ دیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی احسان کر رہے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں نا ہمارے یہاں، وہ ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم نے یہ آپ کے لیے کر دیا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو سیاست میں بھی ہے اور ریاست میں بھی ہے۔ رضا صاحب، لوکل گورنمنٹ ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی سہولت میں آ سکے؟ بھائی، لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہو یا اور ادارے ہوں، لیکن بنیادی طور پر جو فیصلے وہ خود کر سکیں وہ سب ان کے پاس ہونے چاہیے۔ اور اس میں تو کہتا ہوں، یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ بھائی لوکل کورٹس ہوں، لوکل پنچایت سے نظام ہو، یعنی آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہوں، اکٹھا بیٹھ کر فیصلے کریں، اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں،
وہ جس سطح پر بھی ہو وہ ان کے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح ٹیکس جو لگائے جاتے ہیں وہ لوکل ٹیکسز اگر ہوں تو وہ اپنی استطاعت بھی دیکھیں گے اور اسی کو خرچ کریں گے. اب جتنے بھی ایسے ٹیکسز ہیں جو کہ بڑے لیول کے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، وفاق پہ جاتے ہیں، صوبے پہ جاتے ہیں. سیلز ٹیکس ٹھیک ہے صوبے پہ لے، کیونکہ سیلز ٹیکس کہیں چیز بنتی ہے کہیں بکتی ہے تو سیلز ٹیکس ذرا بڑے اسکیل کا ٹیکس ہے تو وہ صوبہ کا ہو جائے. اسی طرح کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ وفاق کے پاس ہو سکتی ہے. انکم ٹیکس، کارپوریشن ٹیکس جو ہے، کوپریٹ ٹیکسز جو ہیں بینکس پہ، یہ وہ وفاق لگائے، کیونکہ بینکس ہر جگہ کام کر رہے ہیں اور ٹیکس ایک جگہ دے رہے ہیں تو وہ جائے. تو یہ الگ الگ سطح پہ بات کرنے کی ہے، یہ نہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ ہے اور یہ نہیں ہے. بات تو ہے فیصلہ سازی نچلی سطح پر کی جائے اور اس کے لیے جو بھی چیز چاہیے ہو وہ جو بھی اقدامات چاہیے وہ کیے جائیں.